اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریمہ سعدی کے 8ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم جو بیان پڑھیں گے اس کا عنوان ہے در مذمت بخیل۔ در مذمت بخیل یعنی بخیل کی مذمت کے بیان میں آج انشاءاللہ العزیز اس بیان کو ہم پڑھیں گے، اور اس بیان کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ آج پہلے حصے میں اس کے ہم 3 اشعار پڑھیں گے، اور اگلے دوسرے حصے میں دوسری نشست میں ہم باقی اس کے 4 اشعار پڑھ کے اس بیان کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے کل 7 اشعار ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز پہلے 3 اشعار پڑھیں گے، باقی دوسری نشست میں اگلے 4 اشعار پڑھے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آپ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آج کا سبق آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے۔ یہ ہے در مذمت بخیل، بخیل کی مذمت کے بیان میں، بخیل کی مذمت یا برائی کے بیان میں۔ پہلا شعر ہے: اگر چرخ گردد بکام بخیل، اگر چرخ گردد بکام بخیل، ور اقبال باشد غلام بخیل، ور اقبال باشد غلام بخیل۔ ہم اسی اسلوب کے ساتھ چلیں گے جیسے پہلے اسباق ہم نے پڑھے کہ ہم پہلے با محاورہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ کریں گے، اور اینڈ پہ پھر انشاءاللہ العزیز اس شعر کو سمجھائیں گے، اور پھر با محاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اگر چرخ گردد بکام بخیل، اس کا معنی ہے کہ اگر آسمان بخیل کے مقصد کے موافق گھومے، یا آسمان بخیل کے مقصد کے مطابق چلے، ور اقبال باشد غلام بخیل، اور اگرچہ اچھا نصیب بخیل کا غلام ہو، اور اگرچہ اچھا نصیب بخیل کا غلام ہو۔ تو چلتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ لفظی معنی دیکھیں۔ یہ لفظ آیا ہے پہلے در مذمت۔ مذمت کا معنی ہوتا ہے برائی بیان کرنا، برائی یا بدی، اور اسی طرح لفظ آیا چرخ۔ چرخ کا معنی ہوتا ہے آسمان، چرخہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح گردد، یہ گردیدن سے فعل مضارع ہے۔ بکام بخیل، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی بخیل کا کام یا بخیل کا مقصد، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ور، یہ اصل میں ہے وَأَر، ور اصل میں ہے وَأَر، یعنی اور اگر، اس کا معنی ہوگا اور اگر یا اور اگرچہ، اور اگرچہ۔ تو اقبال کا معنی آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نصیب یا قسمت۔ اسی طرح غلام بخیل، بخیل کا غلام، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور بخیل کا معنی ہے کنجوس۔ بخیل کا معنی ہے کنجوس، یا جس سے دوسروں کو کوئی نفع نہ پہنچے۔ بخیل وہ شخص کہ جس سے دوسروں کو نفع نہ پہنچے، اور اس کا ایک معنی تنگ دل ہونا بھی ہے، تنگ دل ہونا۔ تو کنجوس فقط وہ نہیں ہوتا کہ جو راہ خدا میں مال خرچ نہ کرے، کنجوس فقط وہ نہیں ہوتا جو راہ خدا میں مال خرچ نہ کرے، بلکہ ہر وہ شخص کنجوس ہے
کہ جسے اللہ پاک کی طرف سے کوئی صلاحیتیں عطا ہوں اور وہ ان صلاحیتوں کو یا ان صلاحیتوں سے دوسروں کو محروم رکھے، دوسروں کو ان صلاحیتوں سے نفع نہ دے، فائدہ نہ پہنچائے، جب کہ دوسروں کو اس کی اشد ضرورت ہو، اور اپنی ان صلاحیتوں کو روک کے رکھے۔ تو کنجوس فقط وہ شخص نہیں ہوتا کہ جو راہ خدا میں مال خرچ نہ کرے، بلکہ ہر وہ شخص کنجوس ہے کہ جسے خدا داد صلاحیتیں حاصل ہوں اور قدرت اور اختیار ہونے کے باوجود وہ کسی کو نہ دے، دوسروں کو ان نعمتوں سے محروم رکھے، اپنی ان صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ یا نفع نہ دے، نہ پہنچائے، تو وہ شخص بھی کنجوس ہے۔ تو ایسا شخص بخیل، کنجوس اور تنگ دل ہوتا ہے۔ تو کنجوس کے متعلق کہ کنجوس کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق علامہ راغب اصفہانی آپ کے نزدیک آپ جو تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بخل یعنی بخیلی کیا ہے، بخل کے متعلق کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی کو روک کے رکھنا یہ بخل ہے۔ ضروریات زندگی کو روک کے رکھنا، جن امور میں خرچ کرنا ضروری ہو ان امور میں بھی خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ اور ایسے ہی علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخل کی تعریف کی ہے کہ البخل ہوا منع ما یطلب مما یقتدی، البخل ہوا منع ما یطلب مما یقتدی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخل ان ضروریات پر خرچ نہ کرنے کا نام ہے، بخل ان ضروریات میں خرچ نہ کرنے کا نام ہے کہ جن پر خرچ کرنا وقت کی ضرورت ہو اور حالات کا تقاضا ہو، یعنی ان ضروریات میں بھی خرچ نہ کرنا کہ جو وقت کی ضرورت بھی ہو اور حالات کا تقاضا بھی ہو، ایسے امور میں بھی خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس مال و دولت میں سے خرچ نہیں کرتے جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا، اس میں سے بھی خرچ نہیں کرتے، تو وہ ہرگز اس بخل کو اپنے لیے اچھا گمان نہ کریں، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ یعنی جن کو اللہ پاک نے مال عطا کیا اور وہ دوسروں کو اس مال سے محروم رکھیں اور روکے رکھیں اور خرچ نہ کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ہرگز اس بخیلی کو، اس عمل کو اپنے لیے اچھا گمان نہ کرے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب یہی مال ان کے گلے میں توق بنا کے پہنایا جائے گا، توق کی شکل میں پہنایا جائے گا، جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں دو باتیں جمع نہیں ہوتی، ایک بخل اور ایک بدخلقی، بخل اور بدخلقی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو بندہ صاحب ایمان بھی ہو، اس کے دل میں ایمان بھی ہو اور وہ بندہ بخیل بھی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو بندہ صاحب ایمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بد مزاج بھی ہو، یعنی ایمان اور بد مزاجی یہ اکٹھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایمان اور بخل یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، یہ دو باتیں مومن کے اندر جمع نہیں ہوتی، نہ تو ایمان اور بخل جمع ہوتا ہے اور نہ ہی ایمان اور بد مزاجی جمع ہوتی ہے، بدخلقی۔ ایسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مکار، بخیل اور احسان جتلانے والا یہ داخل نہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری عادات سے محفوظ و مامون رکھے اور ہمیں سخاوت قلبی عطا فرمائے۔
اور ہر قسم کے بخل سے، مکاری سے، بدخلوقی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ بخیلی کس وجہ سے آتی ہے، بخیلی کے اسباب کیا ہے، بخل کے اسباب کیا ہے، کیوں بندہ بخیل بنتا ہے، تو اس کے علماء نے 5 اسباب بیان کیے ہیں کہ 5 وجہ ہو سکتی ہے کہ جن کے سبب سے بندہ بخیل ہوتا ہے یا بخل کرتا ہے اور اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا۔ اس میں ایک پہلا سبب جو ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ بندے کو تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اگر میں اپنا مال خرچ کروں گا تو میں تنگ دست ہو جاؤں گا اور اس مال سے محروم ہو جاؤں گا، اور شاید وہ یہ گمان کرتا ہے کہ شاید اس کے بعد مجھے یہ مال حاصل نہ ہو، تو تنگ دستی کے خوف سے وہ مال کو روکے رکھتا ہے اور وہ مال خرچ نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی دوسرا سبب جو ہے وہ اس کا مال و دولت سے محبت کرنا ہے۔ وہ مال سے محبت بہت کرتا ہے، اور جس شے سے محبت ہو اور جو شے محبوب ہو بندہ وہ ہاتھوں سے جانے نہیں دیتا۔ تو یہ مال کی محبت کی وجہ سے بھی بندہ بخیل بن جاتا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے یہ میری محبوب شے چلی نہ جائے یا مجھ سے چھن نہ جائے۔ اور اسی طرح بخل کا ایک تیسرا سبب ہے نفسانی خواہشات کا غلبہ۔ نفسانی خواہشات جب غالب ہوتی ہیں تو اس وقت بھی بندہ مال کو روکے رکھتا ہے اور اپنے تصرف میں رکھتا ہے۔ وہ کسی کو عطا کرنے سے دوسروں کو وہ محروم رکھتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا سبب ہے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی اسے فکر لاحق ہوتی ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اگر میں یہ پیسہ خرچ کر دوں گا تو میرے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ وہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی وجہ سے بھی مال کو روکے رکھتا ہے، اور اس وجہ سے بھی یا اس سبب سے بھی بخل دل میں پیدا ہوتا ہے اور بندہ بخیل بنتا ہے۔ اسی طرح ایک 5واں سبب ہے کہ بندہ آخرت کے معاملے میں غفلت برتتا ہے، آخرت کے معاملات میں غافل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ مال سے محبت کرتا ہے اور مال کو اکٹھا کرتا ہے اور مال کو جمع کرتا ہے۔ جب وہ جمع کرتا ہے اور اگر خرچ کرے گا تو اسے لگے گا کہ میرا مال کم ہو گیا، تو وہ اس کمی کو پھر برداشت نہیں کرتا، تو اس وجہ سے بھی وہ بندہ بخیل بنتا ہے اور خرچ کرنا ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے 5 اسباب بخیلی کے کہ جن کی وجہ سے بندہ بخیل بن جاتا ہے۔ تو ان کا حل کیا ہے، یہ اس کا تدارک کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ بندہ ہمہ وقت اپنی موت کو یاد رکھے، موت کو کثرت سے یاد کرے کہ مرنا ہے، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جانا ہے، قبر میں اس نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ قبر میں ہمیں وہی مال فائدہ دے گا یا آخرت میں ہمیں وہی مال فائدہ دے گا جو ہم راہ خدا میں خرچ کر دیں گے، تو وہ مال تو ہمیں فائدہ دے گا کہ وہ ہم نے آگے بھیج دیا، لیکن جو جمع کر کے ہم پیچھے چھوڑ گئے وہ ہمیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح بندہ قبر کی تنہائی کو یاد کرے، پھر بھی مال کی محبت میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور بخل بندے سے دور ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھے، کامل یقین رکھے، کامل اعتقاد رکھے کہ جس رب نے میرا مستقبل روشن کیا ہے وہ میرے بچوں کا بھی مستقبل روشن کرے گا۔ اس کے مال جمع کرنے سے یا مال کو روکے رکھنے سے ان کے بچوں کا کوئی مستقبل روشن تھوڑا ہی ہونا ہے، وہ تو اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے، اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے یا بچوں کی تربیت ہوتی ہے کہ جن کے سبب سے وہ ان بچوں کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ اور رہی بات مال کی، تو جس رب نے مال اسے دیا ہے وہ رب وہی مال اس کی اولاد کو بھی دے گا، کیونکہ مال عطا کرنا، نعمت دینا، رزق دینا یہ تو اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ گمان جو کرتا ہے کہ میں نے مال اکٹھا کر لیا، میں جمع کر کے اپنی اولاد کو دوں گا، اس مال کی وجہ سے میرے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو اس خیال کو اپنے اندر سے یا اپنے دل سے ختم کرے تو انشاءاللہ اس سے بخل بھی دور ہو جائے گا۔ تو اخروی معاملات میں بندہ
دھیان رکھے، اخروی معاملات کو بندہ پیش نظر رکھے، تو ان اسباب کے ساتھ بھی بخل میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور بندہ سخی بن سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں، اب ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ شعر کی طرف دیکھیں۔ اگر چرخ گردد بکام بخیل، اگر چرخ یعنی اگر آسمان، گردد گھومے پھرے چلے، بکام بخیل، بخیل کے مقصد میں، بخیل کی منشا کے مطابق، بخیل کی رضا کے مطابق یا بخیل کی نیت کے مطابق، یعنی جس طرح بخیل چاہے تو زمانے کی گردش ایسے ہی ہو جائے، جس طرح بخیل چاہے زمانے کی گردش ایسے ہی ہو جائے، جس کام کی وہ نیت کرے وہ کام ویسا ہی ہو جائے، جس کام کی وہ نیت کرے، جس کام کی وہ تمنا کرے تو وہ کام ویسے ہی ہو جائے، اس کی تمنا کے مطابق، اس کی مراد کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق۔ تو یہ ہے معنی اس کا، اگر چرخ گردد بکام بخیل، اگر آسمان بخیل کے مقصد کے موافق گھومے، اگر آسمان بخیل کے مقصد کے مطابق چلے، یا اگر زمانے کی گردش بخیل کے مقصد کے موافق ہو جائے۔ ور اقبال باشد غلام بخیل، ور اور اگر اقبال اچھا نصیب، باشد ہو غلام بخیل، بخیل کا غلام، یعنی اور اگرچہ اچھا نصیب بخیل کا غلام بن جائے، اگرچہ اچھا نصیب بخیل کا غلام بن جائے اور یہ حاکم ہو جائے، یعنی اچھے نصیب کا یہ مالک بن جائے، تو پھر کیا ہے، آگے چلے۔ دوسرے شعر میں حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، وگر در کفش گنج کاروں بود، وگر در کفش گنج کاروں بود، وگر تابع شروب مسکوں بود۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اگرچہ اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ آ جائے، یا قارون جتنا خزانہ آ جائے اس کے ہاتھ میں، یعنی بخیل کے ہاتھ میں، وگر در کفش گنج قارون بود، اور اگرچہ اس کے ہاتھ قارون جتنا خزانہ آ جائے، وگر تابع شروب مسکون بود، اور اگرچہ اس کے ماتحت پورا زمانہ ہو جائے، یا پوری کائنات ہو جائے، یا پوری دنیا ہو جائے، یعنی اگرچہ اس کے ماتحت ساری دنیا ہی ہو جائے، یا ساری دنیا ہی اس کے ماتحت ہو جائے۔ تو اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ وگر کا معنی ہے اور اگر یا اور اگرچہ، در کا معنی میں، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں کفش، یعنی اس کی ہتھیلی، شین اس میں ضمیر متصل ہے واحد غائب کی، اور یہ راجع ہے بخیل کی طرف۔ گنج کا معنی خزانہ، قارون یہ ایک بہت بڑے مالدار کا نام ہے، قارون جس کے 40 خزانے بھی مشہور ہے۔ سورہ قصص میں اس کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 76 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا قارون کان من قوم موسیٰ، انا قارون کان من قوم موسیٰ، یعنی بے شک قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، تو پھر اس نے لوگوں پر سرکشی کی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے، قارون کو ہم نے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی دشوار ہوتا تھا، یعنی اس قدر اللہ پاک نے اس کو مال و دولت عطا کیا۔ تو قارون کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف بھی سماعت کرتے جائے، یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یہ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا،
قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اور یہ انتہائی حسین اور خوش شکل آدمی تھا، خوبصورت تھا، خوش شکل تھا، حسین شکل کا مالک تھا، اسی لیے اسے منور کہتے تھے۔ منور یہ اسے کہا جاتا تھا۔ تو بنی اسرائیل میں، اور ایک خوبی اس کی یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے اچھا قاری تھا۔ قارون بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے اچھا قاری تھا، اور غربت کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، لیکن جو ہی مال اس کے پاس آیا تو اس وقت اس کے حالات بدل گئے، اور یہ بھی ساموری کی طرح منافق ہو گیا۔ اسی طرح فرعون نے اسے بنی اسرائیل کا حاکم بھی بنا دیا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر حاکم بھی بنا دیا تھا، تو اللہ پاک نے اسے اتنے خزانے عطا کیے کہ ایک بہت بڑی طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا کے چلتی، اور وہ تھک جایا کرتے تھے۔ تو خزانوں کا اندازہ لگائیں کہ اگر اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی وزنی ہوتی تھی، یا ایک طاقتور جماعت ایک اٹھایا کرتی تھی، تو خزانہ کس قدر ہوگا۔ اسی طرح جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو اس کے خزانوں کی چابیاں گدھوں کے اوپر لادی جاتی تھی، گدھوں کے اوپر لادی جاتی تھی۔ تو چلتے ہیں آگے لفظ آیا ہے جی تابعش۔ تابعش کا معنی ہے اس کے تابع، اس میں بھی شین ضمیر ہے، ضمیر متصل، اور تابع کا معنی پیروی کرنا، ماتحت، فرما بردار یا نوکر۔ تابعش اس کے تابع یا اس کے فرما بردار یا اس کے ماتحت۔ ربع مسکون، ربع مسکون یعنی سکونت کا چوتھائی حصہ۔ ربع مسکون کا معنی سکونت کا چوتھائی حصہ، یعنی زمین کا چوتھائی حصہ جو آباد ہے۔ ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، اور مسکون یعنی سکونت کی جگہ۔ تو چونکہ یہ جو کل کائنات ہے، اس کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 3 حصے پانی کے ہیں، یعنی سمندر ہے، اور ایک حصہ خشکی کا ہے جہاں تمام انسان آباد ہیں، جہاں پر تمام انسان آباد ہے۔ تو اس سے مراد ربع مسکون سے مراد یعنی یہ زمین کا جو کائنات کا چوتھائی حصہ ہے، یعنی کل کائنات ساری زمین جہاں انسان آباد ہے۔ تو دیکھیں اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ وگر در کفش گنج قارون بود، اور اگرچہ اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہو، اور اگرچہ اس کے ہاتھ میں یعنی بخیل کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہو، یعنی اتنا خزانہ ہو کہ جتنا قارون کے پاس خزانہ تھا، اور قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا وہ ابھی آپ نے سماعت کر لیا۔ وگر در کفش گنج قارون بود، اور اگر اس کے ہاتھ میں قارون جتنا خزانہ ہو، وگر اور اگرچہ، تابعش اس کے تابع یا اس کے ماتحت، ربع مسکون بود ساری کائنات ہو، ربع مسکون ساری کائنات ہو، یعنی زمین کا چوتھائی حصہ، یعنی جس پر انسان آباد ہے، تو مراد ساری کائنات۔ وگر تابعش ربع مسکون بود، اور اگرچہ اس کے ماتحت ساری کائنات ہو۔ تو یہ 4 باتیں حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی بیان کی۔ ایک بات یہ کہ اگرچہ آسمان بخیل کے مقصد کے مطابق گھومے، اور اگرچہ اچھا نصیب بخیل کا غلام ہو، یا بخیل اچھے نصیب کا مالک ہو، 2 باتیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وگر در کفش گنج قارون بود، اور اگرچہ بخیل کے ہاتھ میں قارون جتنا خزانہ ہو، وگر تابعش ربع مسکون بود، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اگرچہ ساری کائنات اس بخیل کے ماتحت ہو، یا اس کی غلام ہو، یا اس کی نوکر ہو۔ تو آگے حضرت سیدنا شیخ سعدی تیسرے شعر میں جا کے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں نہ یرزد بخیل آنکھ نامش بری، نہ یرزد بخیل آنکھ نامش بری، وگر روزگارش کند چاکری، وگر روزگارش کند چاکری۔ نہ یرزد بخیل آنکھ نامش بری، اس کا معنی ہے کہ بخیل اس لائق بھی نہیں کہ تو اس کا نام بھی لے۔ نہ یرزد بخیل آنکھ نامش بری،
بخیل اس لائق بھی نہیں کہ تو اس کا نام بھی لے، وگر روزگارش کند چاکری، اگرچہ سارا زمانہ اس کی چاکری کرے، اس کی نوکری کرے، اس کی غلامی کرے، اس کی ملازمت کرے، تو پھر بھی بخیل اس لائق نہیں کہ تو اس کا نام بھی لے۔ تو یہ 5 باتیں حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ اگرچہ آسمان بخیل کے مقصد کے موافق گھومے، یعنی جس طرح بخیل چاہے ویسے ہی کام ہو جائے، اس کے مقصد کے مطابق، اس کی مراد کے مطابق، اس کی تمنا کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق کام اگر ہوتا ہی چلا جائے، زمانے کی گردش ایسی ہو، اور ایسے ہی اچھا نصیب اگرچہ بخیل کا غلام بن جائے، یا یہ بخیل اچھے نصیب کا مالک ہو جائے، اور اگرچہ اس کے ہاتھ کا رون جتنا خزانہ آ جائے، اور اگرچہ ساری کائنات اس کے ماتحت ہو جائے، اور 5ویں بات یہ فرمائی وگر روزگارش کند چاکری، اور اگرچہ سارا ہی زمانہ اس کی نوکری کرے۔ تو یہ 5 باتیں ارشاد فرمانے کے بعد شیخ سعدی فرماتے ہیں نیرزد بخیل آنکھ نامشبوری، تو پھر بھی بخیل اس لائق نہیں کہ تو اس کا نام بھی لے۔ تو چلتے ہیں، اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور دوبارہ پھر اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ نیرزد کا معنی ہے لائق نہیں یا مناسب نہیں، لائق نہیں یا مناسب نہیں۔ بری کا معنی ہے تو لے، تو لے، بردن سے فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح نامش آیا، نام اور شین، یہ بھی مرکب اضافی یعنی اس کا نام، تو یہ ضمیر متصل ہے، تو نام کا معنی نام اور شین ضمیر یعنی اس کا نام۔ چاکری کا معنی ہے نوکری یا ملازمت، چاکری کا معنی ہے نوکری یا ملازمت۔ تو اب توجہ سے ایک دفعہ پھر آپ اس شعر کو سمجھیں۔ نیرزد بخیل آنکھ نامش بری، مناسب نہیں اور لائق بھی نہیں بخیل آنکھ اس بات کے، یعنی مناسب نہیں بخیل اس بات کے، کس بات کے؟ کہ نامش بری، کہ تو اس کا نام بھی لے۔ نامش بری، بردن کا معنی ہوتا ہے لے جانا یا لینا، تو اس سے برد مضارع آتا ہے، تو برد، برند، بری، یہ مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تو لے، نامش بری تو اس کا نام لے۔ نیرزد بخیل آنکھ نامش بری، بخیل اس لائق بھی نہیں کہ تو اس کا نام بھی لے، وگر اور اگرچہ روزگارش سارا زمانہ، کند چاکری اس کی نوکری کرے۔ کند یہ کردن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہے کرے، وہ کرے یا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، ان تینوں معنوں میں آتا ہے مضارع، تو اس کا معنی ہے وہ کرے۔ چاکری کا معنی نوکری۔ وگر روزگارش کند چاکری، وگر روزگارش کند چاکری، اور اگرچہ سارا زمانہ اس کی نوکری کرے، اس کی چاکری کرے، تو پھر بھی بخیل اس لائق نہیں کہ تو اس کا نام بھی لے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ابھی یہ بیان چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں، اگلے لیکچر میں ہم اس بیان کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔